السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شارب الخمر كعابد الوثن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، الفت اور احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج رجب المرجب کی 2 تاریخ ہے اور مطابق 3 جنوری 2025 عیسوی کا پہلا جمعہ ہے اور اسی طریقے سے رجب المرجب کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آج کے جمعے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں شرح سنت، شرح صدر کے ساتھ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات تو آپ حضرات یہ جان لیں کہ رجب المرجب کا مہینہ یہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو بہت احترام اور عظمت حاصل ہے. 4 مہینے حرمت والے کہلاتے ہیں جن کا احترام اور عظمت مسلمانوں کے یہاں بھی ہے اور اسی طریقے سے کفار و مشرکین یعنی عرب کے لوگوں کے یہاں بھی اس کا احترام اور عظمت بالکل عیاں تھے اور لوگ اس وقت ان 4 مہینوں کی عظمت اور احترام کرتے تھے. ایک ذی قعدہ
ایک ذی الحجہ اور ایک محرم اور چوتھا مہینہ رجب المرجب۔ ان 4 مہینوں میں اہل عرب لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے تھے۔ تو یہ ایک مہینہ رجب المرجب کا جو ہمارے سامنے آیا ہے، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں 2 باتوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے شراب نوشی اور منشیات، اور دوسری چیز ہے رجب المرجب۔ رجب المرجب کے تعلق سے آقا علیہ السلام نے دعائیں فرمائی تھی۔ جیسے ہی رجب کا مہینہ داخل ہوتا، آقا علیہ السلام دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہم میں سے ہر آدمی کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، دعاؤں میں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا۔ کتنی عظیم دعا ہے۔ اگر یہ دعا ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ایک یہ ہوگا کہ اگر رمضان کے آنے سے پہلے اگر کسی کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا، رمضان کے آنے سے پہلے اگر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس شخص کی موت یقینی ہے، اور وہ شخص ان مہینوں میں، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں رمضان کی دعا کرے، تو اکابرین فرماتے ہیں کہ اس کے رمضان تک پہنچنے کی جو دعا تھی، اس دعا کی برکت سے اگرچہ رمضان کا مہینہ اس کو نہیں ملا، تراویح نہیں ملی، رمضان کے روزے نہیں ملے، لیکن دعا اس نے پہلے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے رمضان کے آنے سے پہلے جو موت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے اور تراویح کی فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو ہر آدمی اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام، بہت آسان دعا، اور آقا علیہ السلام کو رجب کے مہینے میں بھی روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے، شعبان میں بھی کنٹینیو آقا علیہ السلام روزے رکھتے ہیں، لیکن بعض میں آقا علیہ السلام کو وضاحت کرنی پڑی کہ صحابہ بھی رکھنے لگے، تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں جس تماتر کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہوں تم ایسا نہ کرو، کیونکہ تم لوگ کمزور ہو، مجھے اللہ نے بہت طاقت دی ہے، میں رکھ سکتا ہوں، لیکن تم لوگ کنٹینیو طاقت نہیں رکھ سکتے کہ یہ بھی روزے رکھے اور رمضان کے بھی روزے رکھے، نہیں تو تم کو کمزوری آئے گی، اس لیے حضور نے منع بھی کیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 2 مہینوں کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 2 مہینوں کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت آپ حضرات کی خدمت میں کی ہے وہ ہے سورہ مائدہ کی 90 نمبر کی آیت۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا، 4 چیزوں کی حرمت کو کیا فرمایا؟ بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور اسی طریقے سے قرے کے تیر، یہ 4 چیزوں کی حرمت اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کی۔ پہلے نمبر پر شراب نوشی کی حرمت بیان کی ہے کہ شراب اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے بعد جوا کھیلنا اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طریقے سے بتوں
کے تھان یہ بھی اسلام میں ناجائز۔ بتوں کے تھان سے آپ شاید اس کا مطلب نہ سمجھ پائے، مفسر نظام فرماتے ہیں بتوں کے تھان اس کو کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کے سامنے بتوں کی تصویریں لگاتے تھے اور وہی ان کا قربان گاہی ہوتا تھا، تو ان جانوروں کو اسی قربان گاہ میں لا کر کیا کرتے تھے؟ ذبح کرتے تھے، تو اسی کو کہتے ہیں بتوں کے تھان۔ اللہ معاف فرمائے، آج کچھ مسلمان اس کو اپنانے پر لگے ہوئے ہیں۔ بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک زمانے تک لوگ جو ہے مرغا پالتے ہیں اور اس مرغے کو کسی اللہ والے کے درگاہ میں لے جا کر ذبح کرتے ہیں اور اسی کو پھر لوگوں میں دعوت کر کے کھلاتے ہیں۔ تو یہ بالکل سیم اسی طریقے سے بڑے لوگ کچھ چلے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پورے مسلمانوں کی حفاظت۔ اسی طریقے سے قرے کے تیر والانصاب کہتے ہیں، قرے کے تیر۔ تو یہ چار چیزیں اللہ نے بیان کی ہے اور اس کی حرمت کو بیان کی ہے۔ پہلے نمبر پر شراب ہے جو اسلام میں حرام۔ شراب اتنی گندی چیز ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا شارب الخمر کعابد الوثن، کہ شراب کا پینے والا ایسا مجرم ہے اللہ کے نزدیک گویا کہ وہ بت کو پوجنے والا ہے۔ شراب کو پینے والا ایسا ہے کہ وہ گویا کہ بت کو پوج رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا شارب الخمر کا عابد لات والعزیٰ، کہ شراب کا پینے والا ایسا ہے گویا کہ وہ لات اور عزیٰ کی پوجا کرے گا۔ یہ لات اور عزیٰ مشرکین مکہ کے دو بڑے بت رہے۔ تو ایک شراب پینے والے کو آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے گویا کہ بتوں کی پرستش کرنے والا ہے، بت پرست ہے۔ یہ خطرناک چیز آج کے مسلم طبقے میں پھیل رہی ہے، شراب نوشی، اسی طریقے سے نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ مسلم طبقے میں بہت کثرت سے یہ چیزیں پھیل رہی ہے، لوگ دھڑلے سے شراب پی رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ حرام چیز ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے، اس کے سینے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان نکل جاتا۔ اور کیسے نکلتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا من زنا وشرب الخمر نزع اللہ منہ الایمان کما یخلع الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسہ، کہ جو زنا کرتا ہے اور شراب نوشی کرتا ہے اللہ اس سے ایمان کو اسی طرح نکال لیتا ہے جیسے انسان اپنے سر سے کرتا اتارتا ہے۔ انسان جب زنا کرتا اور شراب پیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے ایمان کو نکال لیتے ہیں جیسے انسان اپنے کرتے کو سر سے نکال لیتا ہے۔ اور مفسر نظام فرماتے ہیں کہ جب اس کا ایمان نکل گیا تو جب تک وہ شخص توبہ نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان لوٹ کر نہیں آتا۔ جب تک توبہ نہ کرے سچی توبہ، اس کا ایمان اس سے دور دور رہتا ہے۔
اور بعض حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جب انسان شراب کے جام کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو ایمان اس شخص کو قسم دے کر کہتا ہے، قسم یہ دیتا ہے کہ ایک شخص میں اور شراب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، میں اور شراب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ شخص نہیں مانتا اور پیتا رہتا ہے تو حدیث کے اندر ہے کہ ایمان اس سے اس طرح بھٹکتا رہتا ہے کہ 40 دن تک واپس نہیں ہوتا، اس سے بھٹکتا رہتا ہے، ایمان دور دور رہتا ہے۔ اگر وہ سچی توبہ کر لے تو ایمان داخل ہو جاتا ہے، اور داخل اگر ہو بھی جائے ایمان تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ اس سے ایمان کا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے جو کبھی اس کو نصیب نہیں۔ تو دیکھیے کتنی شراب نوشی پر نقصان ہے انسان کو، ظاہری طور پر بھی نقصان ہے اور باطنی طور پر بھی نقصان ہے۔ ظاہری طور پر تو نقصان یہ ہے شراب نوشی کرنے کا کہ انسان گالی گلوچ کرتا ہے، شراب پی کر گالی گلوچ کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرنے پر اتر آتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسے شرابیوں کی حالت اس طرح ہو جاتی ہے کہ جانوروں سے بدتر خصلتیں اس کی ہو جاتی ہے، جانوروں سے بدتر خصلتیں اس کی ہو جاتی ہے شراب پینے والے کی۔ اور دیکھا ہی گیا ہے کہ اس شراب کی لت جسے لگی ہے، جس کو عادت پڑی ہوئی ہے، وہ اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچے کو، اپنے خاندان والوں کو ایسا رکھتا ہے کہ جہنم ان کے لیے ابھی ہو، اپنے گھر کو جہنم بنا کر چھوڑتا ہے۔ اللہ بچائے مسلمانوں کو، کس طرح لوگ اس کے عادت لگتے جا رہے ہیں، کیسی لت لگی ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ مسلمان پیتے ہیں، لیکن حاضرین گرامی لوگ پی رہے ہیں، آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ میں اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنا، ابھی میں پرسوں 2 تاریخ میں یا پہلی 1 جنوری کو اسی موقع پر اسی کونے پر دیکھا کہ ایک مسلمان شرابی پی کر لڑکتا ہوا جا رہا ہے، اور نوجوان، اس کی عمر مشکل سے 30 سال یا 32 سال، اور اس کا گھر بھی مجھے معلوم ہے کہ کدھر کو جا رہا ہو۔ اللہ حفاظت میں رکھے مسلمانوں کو۔ معصوم 2 بچے اس کے ساتھ، ایک بیکو بچی چھوٹی بالکل 6 سال کی عمر کی بچی، اور ایک بیکو بچہ بالکل 4 سال عمر ہے اس بچے کی۔ ایک بچی اس کے اپنے طرف اس طرف سے پکڑی ہے، اور یہ بچہ دوسری طرف سے پکڑا ہے، اور اس کا باپ لڑکتا جا رہا ہے، اور یہ دونوں بچے لے کر جا رہے ہیں۔ اب بتائیے ان بچوں کے سامنے اس کا باپ اس قسم سے زندگی گزار رہا ہے، تو اب بتائیے اس کے گھر کا کیا عالم ہے؟ کیا اس کا یہ گھر جہنم کی طرح نہیں بنا دیا اس؟ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ شراب کتنی خراب عادت ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا فرمایا؟ ام الخبائث۔ ام الخبائث کا مطلب یعنی برائی کی اصل جڑ کیا ہے؟ شراب پینا۔ اور بعض مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شراب نوشی کرنا۔ اور انسان اس کو سارے گناہوں سے کمتر سمجھتا ہے، جبکہ سارے گناہوں سے بڑا گناہ اور بدترین گناہ شراب نوشی کرنا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک عابد شخص تھا، اور وہ عابد شخص یعنی عبادت گزار شخص بالکل عورتوں سے الگ تھلگ رہتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک عورت نے اس عابد شخص کو بلاوا بھیجا، اپنی باندی کو بھیج کر کہا کہ میرے گھر میں کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہے اور اس عابد شخص کی گواہی ضروری ہے۔ وہ باندی اس عابد شخص کے پاس گئی اور اس عابد شخص کو، جو کہ عورتوں سے بالکل الگ تھلگ رہا کرتا تھا، اس کو یہ کہہ کر لے آئی کہ میرے مالکن میں تمہاری گواہی کی ضرورت ہے۔ لہذا وہ عابد شخص اس عورت کے گھر آئے، اور آنے کے بعد اس عورت نے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ عورت بہت ہی حسین اور جمیل عورت تھی اور خوبصورت تھی۔ اس عابد شخص سے کہا کہ دیکھ، تجھے 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرنا پڑے گا۔ پہلا کام تجھے یہ کرنا پڑے گا کہ تو یہ جو ایک معصوم بچہ ہے اس کو قتل کر۔ تو وہ شخص ڈرا کہ ایک معصوم بچے کو قتل کرنا بڑا سنگین جرم ہے، لہذا اس سے روکا۔ پھر اس سے کہا اگر یہ کرتا تو یہ کر کے میرے ساتھ زنا کر۔ اس عابد شخص نے سوچا کہ زنا تو بڑا ہی سنگین جرم ہے، لہذا اس سے بھی وہ مکر گئے، انکار کر دیا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس عورت نے کہا کہ اچھا اگر یہ بھی نہیں کرتا تو پھر یہ جو شراب کا مٹکا ہے میرے گھر میں، اس سے شراب پی۔ تو اس عابد شخص نے سوچا کہ یہ ان تمام جرائم میں شراب پینا بہت کم نسبت ہے گناہ میں، لہذا یہ کام کرو۔ اس عابد شخص نے کیا کیا؟ شراب پی۔ اب اس نے جب ایک جام شراب پیا، ایک پیالہ شراب پیا، پیتے ہی اس پر بدمستی طاری ہو گئی، مست ہو گیا، یہاں تک کہ پورا مٹکا خالی کر دیا پیتے پیتے۔ اب اس کے بعد جنون سوار ہوا اس کے اوپر، ایسا بدمست ہوا کہ اس عابد شخص نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا، اور زنا کرنے کے ساتھ ساتھ اس معصوم بچے کا قتل بھی کیا، اور اس کے بعد اور بھی جرائم اس نے کیے۔ یہ سارے جرائم کرنے کی وجہ کیا بنی؟ اس نے شراب کو نسبتاً کم سمجھا گناہ کے اعتبار سے، اس لیے اس نے شراب کی۔ اور دیکھیے اس شراب کی نحوست نے اس سے سارے جرائم کر دیے، سارے کے سارے جرم اس سے سارے کر دیے۔ تو یہ ہے شراب جو کہ ام الخبائث، بیماریوں کی جڑ اور برائی کی ماں کہا، لیکن لوگ اسے پی رہے ہیں، مسلمان پی رہے ہیں۔ شراب نوشی عام ہوتی جا رہی ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا عام ہوتا جا رہا ہے، سگریٹ پینا عام ہوتا جا رہا ہے، گٹکا اور تمباکو کھانا عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ جو شراب نوشی لوگ کر رہے ہیں نا، یہ ڈپریشن کی وجہ سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن حاضرین گرامی، یہ شراب نوشی کرنا اور نشہ اور چیزوں کا استعمال کرنا یہ ڈپریشن کی وجہ سے نہیں ہے۔ آج جو لوگوں کو اس کی لت لگ رہی ہے وہ اندر کا جذبہ ابھر کر سامنے آنے کی وجہ سے لت اور عادت لگ رہی ہے۔ آج ایک نوجوان کسی کو دیکھا شراب پیتے ہوئے یا سگریٹ کا دھواں مارتے ہیں تو کیا سوچتا ہے؟ چلو ایک بار پی کر دیکھیں، ایک بار پی کر دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو پھر وہ آدمی، وہ نوجوان سمجھتا ہے کہ یہ تو ایک ضروری چیز ہے، اسے پیو۔ اس طرح سے جو ہے نوجوان اس کی لت میں لگ جائے اور اس کی عادت اپنے آپ کو
لگانے میں مصروف ہو جا رہے ہیں اور مشغول ہو جا رہے ہیں۔ اس میں صرف ان نوجوانوں کی غلطی نہیں ہے، ساتھ ساتھ گھر کے ذمہ دار حضراتوں کی بھی غلطی ہے اور غفلت کا نتیجہ ہے۔ وہ اس لیے کہ سوچتا ہے کہ چلو ابھی تو یہ سگریٹ بھی پی رہا ہے، پینے دو، لہٰذا اس سے صرف نظر کر لیتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ سگریٹ نوشی کرنا، یہ گٹکا تمباکو کھانا، گانجا اور چرس کا پینا، یہ کتنی خطرناک لت ہے، آگے چل کر کیا کیا وہ جرم صادر کرے گا نہیں معلوم۔ گھر کے ذمہ دار حضرات اس کو صرف نظر کر کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ محفوظ رکھے۔ اے مسلمانوں، اس کے تعلق سے بیدار ہونا ہوگا اور اپنے نوجوان نسل کو بچانا ہوگا، اس لیے کہ نوجوان نسل اور نئی نسل کسی معاشرے کے لیے بہترین چیز ہوتے ہیں۔ یہ نئی نسل جو ہے ایک معاشرے کو پروان چڑھانے کی کام کرتی ہے، یہ نئی نسل۔ اور عقل مند اور دانشوروں نے تو یہاں تک کہا کہ نوجوانوں کی جو عمر ہوتی ہے وہ حوصلہ مند عمر ہوتی ہے۔ اگر نوجوان چاہے تو طوفان کے رخ کو موڑ سکتے ہیں، اگر نوجوان چاہے تو بڑے بڑوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نوجوانی کا خیال ہی نہ رکھا جائے تو پھر وہ نوجوان آگے چل کر کیا ہو جاتے ہیں؟ معاشرے کے لیے بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں، معاشرے کے لیے بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں۔ تو اس شراب کی بہت خطرناک نتائج اور بھیانک نتائج ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ہر ایک مسلمان اس کو ذمہ داری سمجھ کر اس کے لیے مہم اور تحریکیں چلانی پڑے گی۔ ہر مسلمان کو صرف ائمہ اور خطبہ حضرات کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ منبر اور محراب سے اس چیز کی قباحت اور برائی بیان کرے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ طبی امور کے کام انجام دیتے ہو، چاہے کوئی شخص علاقے کے فلاحی کام انجام دیتے ہو، ہر ایک کو اس کے لیے جو ہے منظم طریقے سے تحریک چلانی پڑے گی اور مہم چلانی پڑے گی، تبھی جا کر یہ شراب نوشی کی لت سے نوجوان اور نئی نسل بن سکتی ہے۔ صرف میرے اور دوسرے دیگر خطباء کے کہنے سے اس کی لت لوگوں سے نہیں جائے، اور اس کے یہاں ظاہری طور پر نقصان ہے۔ ایک تو ایمانی نقصان ہے ہی کہ ایمان کی نور سے انسان محروم ہو جاتا ہے، شراب نوشی کرنے والا ایمان کی نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر شرابی شراب پیتے ہوئے مر بھی گئے تو اس کی یہ موت ایسی ہے گویا کہ بتوں کی پرستش کر کے یہ موت مرا ہے۔ اگر نعوذ باللہ کوئی اس حالت میں مر جائے تو گویا کہ یہ ایسی موت مرا ہے کہ بتوں کی پرستش کر کے مرا۔ تو یہ دنیاوی اور اخروی نقصان ہے۔ ظاہری طور پر جسمانی نقصان ایک یہ ہے، اطباء حضرات کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر جسمانی طور پر اس شراب نوشی اور اسی طریقے سے دیگر نشہ آور چیزوں کے استعمال سے کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر سگریٹ نوشی یا گٹکا، فرماتے ہیں کہ جو اس کے کوئی عادی ہے تو سب سے پہلے اس کے چہرے پر فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ جو ہے آہستہ آہستہ بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو سگریٹ نوشی کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، آپ اس کے چہرے پر دیکھیے کہ کیسے کیسے دانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا چہرہ بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اطباء
کہ جو شراب نوشی کرتا ہے اور اسی طریقے سے گٹکا اور سگریٹ نوشی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے کینسر کے جو 17 اقسام ہیں، 17 قسمیں ہیں، ان 17 قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے گٹکا کھانے والا اور شراب نوشی کرنے والا اور اسی طریقے سے سگریٹ نوشی کرنے والا۔ ایسا ہے کہ کینسر کی ایک قسم میں سے یہ بھی ایک قسم ہے کہ گٹکا کھانے والے کو، اسی طریقے سے شراب نوشی کرنے والے کو اور اسی طریقے سے سگریٹ نوشی کرنے والے کو کینسر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو یہ جہاں ظاہری نقصان ہے اور اسی طریقے سے باطنی اور معنوی نقصان ہے، تو یہ کوئی معمولی قسم کے نقصان نہیں ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنے کی ضرورت ہے، اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر مسلمان اپنے اپنے دائرے کار میں کام کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر حضرات اپنے دائرے کار میں کام کر سکتا ہے، علماء حضرات ہیں تو وہ اپنے دائرے کار میں اس کے لیے کام کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے فلاحی اور ملی تنظیمیں جو ہیں معاشرے کے اندر وہ بھی اپنے دائرے کار میں کام کر سکتا ہے۔ اس کے جو بھی مہم اور تحریک چلائی جائے چلا سکتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، ضرورت ہے کہ ان تمام برائیوں سے ہم بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو اس سے بچنے کی تلقین بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی اور بحیثیت انسان ہر انسان کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔